واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صلوات بھیجیں. آپ حضرات کی خدمت میں ایک اعلان روز عاشوراء کے سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے. مجلس کے بعد یہ اعلان بہتر تھا، زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن مجلس کے فوراً بعد نوحہ ماتم و گریہ اور شبیہوں کی برآمدگی ہے، اس لیے مجلس سے پہلے اعلان کر رہا ہوں. جو حضرات یہاں ہیں اپنے اپنے گروپ پر جو مجالس میں آتے ہیں ان تک پہنچا دیں. انجمن ذکر حسین چیول کلاس کی جانب سے یہاں اعمال روز عاشوراء کے اعمال اور مجالس اور عزاداری کا سلسلہ اس طرح ہے کہ 11 بجے انشاءاللہ عمل عاشوراء کا آغاز کیا جائے گا. اول وقت نماز ظہرین با جماعت ہوگی. نماز کے اختتام پر شہادت حسینی کی مجلس ہوگی اور مجلس نوحہ ماتم مرثیہ گریہ جو بھی عاشوراء کے دن کے مخصوص ایمانی فرائض ہیں ان کو اس نوحہ ماتم گریہ اور مجلس کے بعد فاقہ شکنی ہوگی. پھر نماز مغربین با جماعت ہوگی اور نماز مغربین کے فوراً بعد مجلس شام غریباں ہوگی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. سلسلہ گفتگو جس آیہ کریمہ کے تحت شروع کیا گیا تھا، سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے، جس کی تلاوت پہلے دن سے کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں بھی گفتگو جاری رکھتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں جو موضوع منتخب کیا ہے، حسین کی عزاداری کا اتنا اہتمام کیوں، ہر سال کیوں کی جاتی ہے عزاداری، اور حسین علیہ السلام کا مشن کیا تھا. میں نے دونوں موضوعات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک دو باتیں درمیان گفتگو جو رہ گئی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو میں نے سید الشہداء کی عزاداری کے اہتمام کے سلسلے میں گفتگو چھیڑی تھی اور جاری تھی گفتگو، اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ شہید بہت بڑی تعداد میں گزرے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے اللہ کی راہ میں، وہ اللہ کی راہ میں بھی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ انہی کے فرزند حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے جد حسین کو اللہ نے ان کی شہادت کے بدلے میں 4 خصوصیتوں سے نوازا. میں یہ آپ کو سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن اس میں ایک پوائنٹ ایسا تھا جس کے بارے میں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اس کے بارے میں نے کچھ گفتگو جو آپ کی تھی، پھر بات رہ گئی تھی. 4 پوائنٹ پھر دہراتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے امامت حسین کی نسل میں رکھی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ جب تم نے تانا دیا کہ رسول کے کوئی اولاد نہیں ہے،
تو ہم نے رسول کی اکلوتی بیٹی سے اتنی اولاد پھیلا دی کہ آج تم کاٹتے مارتے رہے ان کو، لیکن کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں نسل سیدہ موجود نہ ہو۔ اور تم نے کربلا میں حسین کی ساری نسل کو اپنے خیال میں مٹا دیا تھا، ان کا ایک فرزند جو اس لیے زندہ رہ گیا کہ مصلحت الہی تھی کہ وہ اتنا بیمار ہو گئے اور اتنا غش میں رہے کہ ان پر جہاد واجب ہی نہ ہو، ان سے نسل چلائی۔ اور میں یہیں پہ ایک چھوٹی سے وضاحت کر دوں، ہمارے نوحے اور مرثیے شعراء کا کام ہے تخیل، سوچ سے کام لینا۔ کبھی کبھی کوئی واقعہ بہت مختصر ہوتا ہے جسے اپنی سوچ سے وہ پھیلا کے بتا دیتے ہیں، کبھی اپنی سوچ سے ہی اس کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے اناڑی سمجھتے ہیں یہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہے، جسے اردو میں تخیل کہتے ہیں۔ تخیل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ بعد کے ذاکر اور خطیب ہمارے درمیان ایسے پیدا ہو گئے جو شعراء کی شاعری سے واقعات کو لے کے مجلسوں میں پڑھنے لگے۔ تو بیمار کربلا ایک لفظ ہمارے درمیان اور حقیقت ہے، وہ بیمار تھے اور یہ اللہ کی مصلحت تھی۔ جو آدمی بستر سے اٹھ نہ سکے، جو کہے پھوپھی مجھے سہارا دیجئے، مجھے عصا دیجئے، مجھے تلوار دیجئے، وہ نہیں، اس پہ فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ تھوڑی سے شاید ایسی غلط فہمی ہمارے درمیان ہے کہ ہم انہیں بیمار ایسا مانتے ہیں جیسے پھر وہ کوفے میں بھی بیمار تھے، شام میں بھی بیمار تھے، اور ان کا لقب بیمار کربلا ایسا ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے جیسے ان کی پوری زندگی بیماری میں گزری ہو۔ ان کی پوری زندگی دو ایسے کاموں میں ایسی گزری ہے کہ عبادت گزار سارے ائمہ تھے لیکن زین العابدین یہی کہلائے، اور رونے والے حسین پر سب تھے لیکن سید الباقین رونے والوں کے سردار یہی کہلائے۔ اور میں یہیں پہ پیغام عزاداروں کو دینا چاہوں گا کہ شہادت حسینی کے بعد روئے سب ہیں، ائمہ طاہرین اور عبادت گزار بھی سب تھے، مگر سید سجاد کے یہی دو پہلو سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف ان کی عبادت گزاری، ان کے سجدے، وہ کہلاتے زین العابدین، سید الساجدین، عبادت گزاروں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار، سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والے، ہر نعمت پر سجدہ، ہر مصیبت کے ٹلنے پر سجدہ، باغ میں چلے گئے تو ہر درخت کو دوبارہ پھر پایا پروردگار، نعمت باقی، اس پہ سجدہ۔ اتنی کثرت سے عبادت کے گھٹے پڑ جاتے تھے۔ ایک پیغام دماغ میں آگے آپ کی خدمت رکھ دوں تو زین العابدین اور سید الساجدین کہلائے، مگر روایت کہتی ہے کثرت سے جو 7 اعضائے سجدہ ہیں، 7 اعضائے سجدہ میں گھٹے پڑتے تھے جنہیں سال میں 2 بار تراشا جاتا تھا، اور وہ رکھوائے تھے آپ نے امانت کے طور پر کہ میرے ساتھ جائیں اللہ کی بارگاہ ثبوت کے لیے۔ لیکن اتنی کثرت سے عبادت کرنے والے کے لیے روایت ہے کہ ایک دن سر جھکائے بیٹھے تھے، بیٹے سے کہا جاؤ وہ کتاب لے کے آؤ جس میں میرے دادا کی عبادت لکھی ہے، مولا علی۔ اور اس کتاب کو دیکھا تو پھر کہا کہ کہاں علی جیسی عبادت ہو سکتی ہے، کہاں علی جیسی عبادت ہو سکتی ہے۔ تو میرے مولا کے شاہدائیو، جتنی علی سے محبت بڑھتی جائے اتنی تمہاری عبادت بڑھنا چاہیے۔ اور سید الساجدین کے ان سے زیادہ بکا حسین پر کسی نے نہیں کی۔ سن 61 ہجری سے 95 ہجری تک تقریباً 34 سال مسلسل حسین پہ گریہ کیا۔ وہ آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوٹی جہاں حسین پہ نہ پانی سامنے آیا تو رو رہے ہیں، کھانا سامنے آیا تو رہے ہیں، پانی جانور ذبح کرنے لے جا رہا تو پوچھ رہے ہیں پانی پلا لیا کہ نہیں، پھر میرا بابا پہ عصا شہید ہوا، کٹے ہوئے سر، یعنی زندگی کو گریے سے حسین پر جوڑ دیا۔ پوری زندگی اگر گریہ اور عزاداری کی ہے تو عبادت سب نے کی ہے، مگر ان کی عبادت مشہور ہوئی۔ اللہ ہمیں
ہمارا امام اپنی سیرت سے اور اللہ اپنے اس ہادی کے ذریعے ہم تک پیغام دینا چاہتا ہے، جتنی تمہاری عزاداری بڑھے اتنی تمہاری عبادت بڑھنا چاہیے، اور جتنی تمہاری عبادت بڑھے اتنی تمہاری عزاداری بڑھنا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ایسا نہ ہو کہ مصلی پر اتنا بیٹھ جائیں کہ فرش ادا پر نہ جا پائیں، اور ایسا نہ ہو کہ فرش ادا و عزاداری میں اس طرح لگ جائیں کہ نمازیں مثلا خدا نہ کرے چھوٹ جائیں۔ یہ دو رشتے ہیں ہمارے درمیان، کبھی کبھی بیجا بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نماز اور عزاداری اور مجلس اور نماز، اور یہ سب بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس وقت اس موضوع بولنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات بہرحال کہوں گا کہ ہم نے اس رشتے کو نہیں پہچانا جو اللہ کی عبادت اور ان کی محبت اور ان کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے پر کے درمیان ہے۔ ایک روایات میں عمل ہے، طریقہ کار ہے جو ہمیں معصوم کے ارشادات میں سکھایا گیا ہے، اور ایک دینداروں کی وہ ان کے وہ طرز زندگی ہے۔ ایک تو معصومین کی سیرت، ایک چھوٹی سی بات اور بتا دوں اپنے جوانوں کو، جو دلیلیں ہیں مذہب کے احکام مذہب، یہ حکم خدا ہے، اس میں امام کا ارشاد بھی ہے اور امام کی سیرت بھی ہے، جو کریں وہ بھی حکم خدا ہے۔ ائمہ معصومین کی سیرت ان کا کیسے کرتے تھے، ایک دلیل اور بھی ہے، سیرت متشرعہ، تھوڑی سی علمی سی گفتگو ہے، تھوڑی 2-4 منٹ کی۔ سیرت متشرعہ یعنی شیعوں میں جو دیندار شیعہ ہیں، شریعت کے پابند شیعہ ہیں، ان سب کی ایک روش زندگی میں، کوئی ایک طریقہ، سب کا ایک ہونا، اس طرح سے نسلوں میں جانا کہ دور ائمہ سے جا کے مل جائے۔ مثلا جو دیندار ہیں انہوں نے داڑھی رکھی، باپ دادا پیچھے چلے جا رہے ہیں، آخر ائمہ کے دور تک یہی دکھائی دیا کہ جو ہم میں دیندار تھے وہ داڑھی رکھتے تھے۔ تو اب یہ داڑھی کا نہ مونڈنا اور داڑھی رکھنا یہ دینداروں کی سیرت بنی، اور سیرت گئی ائمہ کے دور تک۔ جناب سلمان ائمہ کے شاگردوں میں کسی ایک کے لیے کہیں نہیں مل سکتا۔ بنی امیہ کے لیے مولا نے خود کہا ہے، مجھ سے لمبی لمبی داڑھی مڑی ہوئی کوفے کے بازار میں، اس پہ ٹوکا ہے، ایک کی داڑھی مڑی ہوئی نہیں دکھائی دے گی۔ تو ائمہ کے ہمارا عمل، طرز عمل ائمہ کے دور تک اگر چلا جائے تو یہ دلیل بنتی ہے کہ یقیناً اس سلسلے میں کوئی روایت تھی، امام کا کوئی ارشاد تھا، کوئی حدیث تھی، کوئی حکم تھا۔ وہ لاکھوں ہزاروں ہماری حدیثوں کی کتابیں، حدیثیں جل گئی ہیں، ہزاروں کتابیں جلائی گئیں، ان میں وہ مٹ گئی، جل گئی، نہیں پہنچ پائی ہم تک، لیکن یقیناً وہ معصوم کا کوئی قول تھا۔ اسے کہتے ہیں وہ سیرت دینداروں کی، وہ طرز حیات کہ جو پردہ ہٹاتا ہے اس بات سے کہ دور ائمہ میں امام نے اس بارے میں حکم دیا تھا۔ جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے، جیسے استخارے کا مسئلہ ہے، استخارے پہ کوئی دلیل نہیں ہے، روایت کوئی نہیں، لیکن عمل وہاں سے جا کے جڑتا ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی چیز ائمہ نے بتائی تھی۔ تو یہ بھی ایک انکشاف کا ذریعہ بنتا ہے کہ دیندار آدمی اگر پیچھے جائیں تو وہاں جا کے ہمیں دکھائی دے کہ یہ وہاں سے امام کے زمانے میں چلا آ رہا ہے۔ اب عزاداری بھی سیرت متشرعہ بھی ہے، خود سیرت پیغمبر بھی ہے، سیرت انبیاء بھی ہے، سیرت اصحاب بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر زمانے کے مسلسل دینداروں کی طرف سے روش ہے۔ بات سے بات نکل رہی، میں نے سید الساجدین زین العابدین کہا تھا، تو اس میں بحث یہاں تک پہنچی تھی میری گفتگو کہ ہمارے درمیان کبھی کبھی آ جاتی ہے کہ مودت و محبت اور اعمال میں نماز کے درمیان مجلس اور نماز اور ماتم و سجدہ مقابلے کی کیفیت وہ بالکل غلط ہے۔ میں مجلسیں پڑھتا ہوں، مذہب میں اللہ نے سب کو اس کی اپنی جگہ دی ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی چیز کا مقابلہ کسی چیز سے کریں۔ اللہ کا بنائے ہوئے نظام ہے، جو جہاں ہے اس کو وہیں رہنا ہے، اونچا نیچا نہیں کرنا، لیکن بحث ہوتی ہے۔ تو اس میں بتا رہا تھا کہ دو چیزیں، ایک ہے روایات میں، ایک ہے سیرت دینداروں کی سیرت میں۔ روایات میں
آپ جتنی دعاؤں کی کتابیں وفاتی سے لے کے جہاں المنق تک جہاں جا کے پڑھیں آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، جب کسی معصوم کی زیارت لکھی ہے کہ زیارت کرنا ہے، امام مولا علی کی زیارت کی، امام حسین، کسی معصوم کی، تو وہاں حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز زیارت۔ تو مطلب کیا ہوا کہ زیارت کی معصوم کی، نماز پڑھی اللہ کی، سلام کیا معصوم کو، سجدہ کیا اللہ کو۔ یہ تو ہے حکم صاف اور صریح۔ اور ایک ہے دینداروں کی سیرت۔ ہم آپ پیچھے باپ دادا سے چلے جا رہے ہیں اور یہ روش ہمارے درمیان موجود ہے کہ ہم نماز پڑھ کے، تسبیح زہرا پڑھ کے، کچھ دعائیں پڑھ کے، سجدہ شکر کر کے، اور سجدہ شکر بھی علی والوں ہی کے پیچھے ہے، اس لیے کہ پہلا سجدہ شکر جو تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ کہاں کا ہے؟ جب مولا سے کہا پیغمبر نے کہ میرے بستر پہ لیٹ رہو، میں جاؤں گا مدینے سے ہجرت کروں گا، تو مولا نے یہ نہیں پوچھا کہ میری جان کا کیا ہوگا، پوچھا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو حضور نے کہا ہاں۔ تو پہلا سجدہ شکر جو دنیا کے سامنے آیا ہے وہ علی کا سجدہ شکر ہے، جو حیات رسول کی بقا پہ سجدہ کیا گیا کہ رسول اللہ زندہ رہیں گے۔ آج بھی علی والے سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ شکر کر کے ہم چل نہیں پڑتے، مختصر سی صحیح زیارت پڑھتے ہیں۔ زیارت میں ابو عبداللہ الحسین سے شروع کرتے ہیں، پھر اسی میں آپ پر سلام، آپ کے دانا پہ سلام، آپ پہ سلام، آپ کے بابا پہ، آپ کے مادر گرامی پہ، آپ کے بھیا پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں پہ، سب پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہوا؟ یہاں یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کو سجدہ کیا، پھر اٹھ کے اہل بیت کو سلام کیا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ اہل بیت کو سلام کیا، پھر اللہ کو سجدہ کیا۔ رشتہ سمجھا آپ نے؟ یہ دونوں کے درمیان اس عمل سے سامنے فیصلہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں سجدہ کرو گے مگر ہمارے بھیجے ہوئے ہادیوں کو، اہل بیت پیغمبر کو سجدہ نہ کرو گے تو ہم سلام نہ کرو گے تو ہم تمہارے سجدے کو قبول نہ کریں گے۔ اور اہل بیت کا اعلان ہے ہمیں سلام کرو گے مگر ہمارے خدا کو سجدہ نہ کرو گے تو ہم تمہارے سلام کو قبول نہ کریں گے۔ مشترکہ اعلان ہے کہ ہمیں سجدہ کیا ہے تو اہل بیت کو سلام کرو ورنہ قبول نہ ہوگا۔ ان کی طرف سے آواز آ رہی ہے ہمیں سلام کیا ہے تو ہمارے خدا کو سجدہ کرو ورنہ یہ سلام قبول نہ کریں گے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ تو ایک بات مجھ سے، 2 باتیں آج میں آپ کے سامنے جو رہ گئی ہیں جنہیں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میں نے تذکرہ بیچ میں آیا تھا کہ میں اللہ نے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں نماز اور روزہ اور خمس اور زکوٰۃ واجب کرو، واجب انجام دو، حرام سے بچو۔ تو ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے، ہاں تو میں بات رہے گی شاید بیمار کربلا جو ہم کہتے ہیں، بیمار صرف عاشور کے دن ہوئے اور اسی دن رات سے شفا ہونا شروع ہوئی اور شفا یافتہ ہو گئے۔ پوری زندگی بیمار نہیں رہے، پوری زندگی عبادتوں میں گزاری اور حسین پر گریے میں گزاری ہے۔ لیکن یہ بیمار کا لفظ ہمارے درمیان ایسے آ گیا ہے، میں وہی کہہ رہا تھا کہ شعراء کی بہت سی واجیں عالم تخیل میں جاتے ہیں اور اس میں پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں ہم اسے واقعہ سمجھ لیتے ہیں، خطبہ۔ اور اب ہماری بہن بیٹیاں جو خطیبہ ہیں وہ اور 4 قدم آگے جا رہی ہیں، تخیل کے ذریعے واقعہ۔ پہلے ہمارے بزرگ کربلا کا منظر کہاں سے ملنے کو آئے گا؟ اہل حرم کے علاوہ ایک بات کون بتائے گا؟ اور وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو انہوں نے بتایا، جو سب کھو گیا، مٹ گیا، بہت کم ملا، بعد میں ڈھونڈ کے جمع کیا گیا ہے، تو بہت کچھ ہم تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ہوا ہے۔ جب کوئی بھی خیمے سے نکل رہا، رخصت ہو رہا، خیمے کے اندر سے باہر، جناب قاسم اون و محمد تو رخصت ہوئے ہیں، تو خیمے کے اندر کی کوئی کیفیت تو ہوگی نا، تاریخ نے نہیں لکھی۔ مثلا جناب علی اکبر کے لیے خالی ایک فقرہ آ گیا جو ابھی میں پڑھوں گا، اس لیے ابھی نہیں دہراؤں گا، تو ہوا تو ہے نا۔ تو ہمارے جو محتاط ہمارے خطبہ پہلے تھے، اب بہت کم ہو گئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ تصور یہ کہتا ہے
میرا تصور یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. آج ہمارے وہ تصور یہ کہتا ہے وہ بھی ہٹ گیا. جو انہوں نے کہا تصور ایک اور چیز ہوتی تھی, ذوالجناح سر اٹھا رہا ہے, دیکھ رہا, اٹھا رہا, دیکھ رہا ہے, تو کہتے ہیں زبان حال سے اس نے کہا کہ بیٹی آپ کے میرے قدموں سے لپٹی. اب یہ زبان حال کیا ہے؟ وہ بولتا تو نہیں ہے, اس کی کیفیت ہے جسے کہتے ہیں باڈی لینگویج, حالات کا وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری باریکیاں نکل گئی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کثرت سے اس وقت مصائب میں خاص کر کے ایسی باتیں مسلسل کہی جا رہی ہیں جو روایات میں کہیں نہیں ہے. اگر آپ تصور پیش کر رہے ہیں تو صراحت سے کہیے کہ تصور ہے. اگر آپ کسی خطیب سے سن کے پڑھ رہے ہیں تو بتائیے میں نے روایت میں نہیں پڑھا ہے, میں نے یہ سنا ہے. بہرحال ایک رخ ادھر چلا گیا. میں نے جو عرض کیا تھا کہ ہمارے درمیان ولایت اور عبادت میں بحث کھڑی ہو جاتی ہے, یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. میں ادھر اب اس وقت نہیں جاؤں گا, ورنہ میں اس پر بھی گفتگو کی ضرورت محسوس کرتا رہتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں. خلاصہ کلام یہ بحث بیجا بحث ہے. کون اچھا کون برا کب طے کرنا پڑتا ہے؟ کون زیادہ اچھا کون کم اچھا؟ مجھے 2 گھر لینا ہے, ایک گھر لینا ہے, میں نے یہ گھر بھی دیکھا, وہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا, آخر 2 بچے چھانٹ چھوٹ. اب ان دونوں میں دیکھ رہے ہیں یہ والا لے کہ یہ والا, تو دیکھیں گے اس کو بھی دیکھیں گے, اس کو یہ والا زیادہ اچھا کہ یہ والا زیادہ اچھا. تو اگر ایک لینا ہے تو دیکھیں گے کون والا زیادہ اچھا, تب دیکھیں. اگر ایک نہیں دونوں لینا ہے تو نہیں دیکھیں گے نا. تو مجلس اونچی کہ نماز اونچی یہ تب دیکھنے بیٹھیے جب ان میں ایک لینا ہو ایک چھوڑنا ہو. نہ ہمیں اس مجلس کو چھوڑنا ہے جس نے دین کو بچا رکھا ہے, اور نہ اس سجدے کو چھوڑنا جس کے لیے حسین نے سر کٹایا تھا. تو ہمارے درمیان سب ایسے ہوتی ہیں. تو اب ایک سوال کبھی کبھی آتا ہے کہ جب ہمارے لیے بھی نماز, روزہ اور زکوٰۃ اور خمس اور سب واجب ہے, اور یہ حرام اس سے بچنا واجب, اس کو کرنا ورنہ سزا ملے گی, تو پھر ہم جو اہل بیت کی مودت کو ہم نے قبول کیا اور ولایت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو قبول کیا اور ائمہ طاہرین کی ولایت کو قبول کیا, تو پھر ہمیں ملا کیا؟ ہم نے پایا کیا؟ سب ان کو بھی کرنا جو نہیں قبول کرتے, ہمیں بھی وہی کرنا ہے, تو پایا کیا؟ تو سنیے ولایت سے ہم نے ملا کیا ہے. میں ایک رخ عرض کر رہا ہوں جو میری گفتگو میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی جو آپ کے شاگرد بھی ہیں, کہیں تھوڑا فاصلے سے رہتے ہوں گے, تو ایک دن امام خدمت میں آئے اور کہا کہ مولا لوگ آپ کی طرف نسبت دے کے ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ بات آپ نے کہی ہے, آپ نے فرمائی ہے وہ بات؟ وہ کیا بات ابھی بتاتا ہوں, لیکن اس طرح سوال کرنا کیا کہہ رہا. مثلا مجھ سے کوئی آ کے کہے, مثال دے رہا ہوں صرف مثال, مولانا لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات کہی ہے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہا ہے آپ نے؟ تو اس کا سوال کرنا کیا کہہ رہا کہ اس کو لگ رہا ہے کہ ایسی بات مولانا نہیں کہہ سکتے. امام کے پاس آگے اس نے کہا کہ مولا لوگ کہتے ہیں کچھ آپ نے ایک بات کہی ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا؟ تو امام نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کے 2 احباب آپ کے شاگردوں سے, چاہنے والوں سے, اصحاب سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذا عرفت فاعمل ما شئت, امام کو پہچان لو, امام کی معرفت حاصل کر لو, پھر جو جی چاہے کرو. ابھی جملے کو سن کے ہمارے ذہنوں میں بھی ایک ہی بات آ رہی نا کہ اپنے امام کو پہچان لو, امام کو مان لو, اور پھر جو جی چاہے کرو. تو اس کو لگ رہا کہ امام ایسی بات نہیں کہہ سکتے. اس نے مگر امام نے کہا ہم نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. تو اس نے کہا مولا آپ نے کہا ہے. اب برجستہ جو اس کے ذہن میں آیا, جو ہمارے ذہن میں بھی فوراً آتا ہے, 3 بڑے گناہوں کا نام لیا. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو مان لیں, پھر چوری کریں, شراب پئیں, بدکاری کریں. 3 بڑے گناہ بتائے. آپ کو مان لیں جو جی چاہے کرے, تو ہماری جی چاہتا چوری کریں, بدکاری کریں, شراب پئیں. تو جیسے ہی اس نے یہ بات کہی, امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب صاحبان امام تشریف فرما ہیں, زندگی کے آداب میں ہمیں ایک سلیقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے تو تمہیں کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے.
تو کون سی مصیبت پہ یہ فقرہ کہنا سکھایا گیا ہے؟ جو آیت ہے کسی مومن کی موت پر. توجہ دیجیے گا. مولا یہاں کون مومن مر گیا؟ کس کی موت کی خبر ملی آپ؟ جو آپ فرمائیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مولا اس جگہ پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی مرا ہے؟ کسی مومن کی موت ہوئی ہے؟ نہیں ہوا. پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ ایک مومن کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چوری کروں، میں شراب پیوں، میں بدکاری کروں. اس نے چوری کی نہیں ہے، بدکاری کی نہیں ہے، شراب پی نہیں ہے، توجہ دیجئے گا، مگر اس نے سوچا اور کہا ہے، کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے، صرف ذہن میں خیال آیا ہے. تو ذہن میں گناہوں کا خیال آنے پر امام کہتے ہیں انا للہ، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ مومن کے دماغ میں گناہوں کا خیال آنا بھی مومن کی موت ہے. اللہ کرے کہ میں بات سب تک پہنچا سکا ہوں. کرنے کی بات ہی نہیں ہو رہی، کرنے کے ارادے کی بات بھی نہیں ہو رہی، خالی دماغ میں ان گناہوں کا خیال آنا کہ ہم یہ کریں یہ کریں یہ کریں. تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی امام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کے دماغ میں گناہ کا خیال آنا بھی موت ہے مومن کی. اس کے بعد امام نے فرمایا ہیہات ہیہات ہیہات. یہ عربی کے لفظ ہیں جس کے لیے ہم سید الشہداء کے کلمات میں بھی ہیہات من الذلہ، جو ہمارے اب نعروں میں شامل ہو گیا ہے. مولا نے کہا تھا کہ ذلت ہم سے برداشت نہیں ہے، سر کٹا سکتے ہیں لیکن ذلیل نہیں ہو سکتے. تو ہمارا ایک نعرہ زندگی کا، ایک مشن ہے حسین کا، اور ہمارا نعرہ یعنی جس چیز کو ہم اپنے اوپر نافذ کر رہے ہیں. ہیہات من الذلہ، جیسے لبیک یا حسین نعرہ ہے. اچھا روایت یہیں پہ روکے ہوں، اگر میں بیچ میں بھول کر واپس نہ ہوں تو ٹوک دیے گئی کہ آپ یہ بیان کر رہے تھے. کون والی؟ یہ گناہ والی. لیکن ایک بات اور آ گئی. کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ صاحب نعرے بازی سے کیا فائدہ؟ نعرے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نعرہ لگانے والا خالی لفظوں کو دہرا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو پیغام ہے اس نعرے کے پیچھے اس پہ اس کی توجہ نہیں. لیکن کیا نعرہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے؟ جنگ احد میں جب ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی اور ہوئی تھی، مولا علی نہ ہوتے تو رسول اللہ کی زندگی بھی بچانے والا کوئی نہیں تھا. مولا علی نے لڑ کے ان کو بچایا بھی اور آخر احد میں کفار پیچھے گیا. اب یہ ٹوٹا پھوٹا لشکر احد کا پھر واپس آیا مسلمانوں کا، زخمی مجروح بھاگے ہوئے، کہاں کہاں دوڑے بھاگے بیچارے. خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے پہاڑیوں پہ دوڑ رہے تھے جیسے پہاڑی بکری دوڑتی ہے کہ گرتی بالکل نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یوں دوڑ رہی ہوں، کہیں پیر پھسل کے گرتی ورتی نہیں ہے، اتنا ایکسپرٹ بھی تو آدمی. تو مولا ادھر سے حضور کا ٹوٹا ہوا لشکر اور ادھر ابو سفیان کا گویا جیتا ہوا لشکر. پھر بھی وہ اپنے لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے ایک نعرہ لگوایا. یہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ لات اور حبل، لات وات ایسے ہی ان کو خدا بھی تو ایسے ہی ملیں گے. اسی میں ایک عزا، تو اس نے نعرہ لگوایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم. ابو سفیان نعرہ لگوایا اپنی فوج سے کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو حضور نے کہا مسلمانوں سے تم بھی نعرہ لگاؤ. کیا لگائے مولا؟ کہا کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. تو یہ نعرہ خود انسانی زندگی اور ایک تحریک، ہمارا مذہب ایک تحریک ہے. زندہ رکھنا، ظلم کے خلاف اٹھنا، ظلم نہ کرنا، عدالت کا نظام قائم کرنا، نفس کے اوپر قابو پانا، اچھے انسانوں کی تربیت کرنا، برائی سے دنیا کو پاک کرنا.
اچھائیوں کو پھیلانا، یہ سارا کا سارا تحریک ہے. تو تحریک کو نعرے بھی درکار ہیں. ان نعروں میں ایک نعرہ یہ لنا مولا، وہاں اللہ سب سے پہلے مولا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے کسے مولا بنایا؟ حضور کو. حضور نے کسی مولا بنایا؟ علی کو. جب ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری اور یا علی، تو علی کو مولا کہتے ہیں. علی کو مولا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو مولا کہہ رہے ہیں، اور علی کو مولا کہہ کے جب رسول کو مولا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو مولا کہہ رہے ہیں. تو ہمارے ایک یا علی میں 3 نعرے موجود ہیں. اللہ ہمارا مولا ہے، رسول ہمارے مولا ہیں، علی ہمارے مولا ہیں. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد پر. اب پھر وہی واپس آ جائیں. حیات حیات حیات. میں نے کہا تھا ہمارا ایک نعرہ ہے حیات من الذلہ. حسین سے ہم نے لیا ہے کہ ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے، ذلت برداشت نہیں کریں گے. صرف ایک جگہ ہے، بہت باریک بات ہے، بہت باریک بات اور قابل توجہ بات ہے. جو نعرے یا مصرے یا اشعار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں، اس میں ایک نعرہ یہ ہے کہ ہم موت کو ذلت پر ترجیح دیتے ہیں. ہم ذلت برداشت نہیں کریں گے. اس کے عربی کلمات اس وقت میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، لیکن نعرہ یہ اور کلمات یہی ہیں کہ الموت اولا من رکوب العاری. مولا سے منسوب ہے یہ کہ موت ذلت برداشت کرنے سے بہتر ہے موت قبول کر لینا. یعنی ذلت نہیں اٹھائیں گے چاہے موت کا سامنا کرنا پڑے. اور یہی کردار ہے کربلا کا، اور یہی کردار جب ابھی ایران نے پیش کیا ہے تو دنیا نے دیکھ لیا کیا ہوا کہ ذلت نہیں اٹھائیں گے، جھکیں گے نہیں تمہارے سامنے. حق پہ ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کم ہیں، کمزور، جو جی چاہے سمجھ لو، مگر ذلت اٹھائیں گے نہیں. باطل کے سامنے الموت اولا من رکوب العاری. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اس عربی سے یہ ہمارا اردو کا اچھا سے جملہ بنا ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع نہیں پڑھا جاتا. میری نگاہ سے بھی نہیں گزرا تھا. خطیب اعظم مولانا غلام وصی اللہ مقامہ نے مجلس سے پڑھا تو میں نے سنا. خیر اس وقت میری عمر بھی اتنی نہیں تھی، لیکن ابھی تک وہ بات انہی سے سنی تھی. پھر میں نے کتابوں میں دیکھی کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. الموت اولا من رکوب العاری. لیکن اسی کے بعد فوراً دوسرا جملہ ہے والعار اولا من دخول النار. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، مگر ذلت کی زندگی بھی آخرت میں جہنم میں داخل ہونے سے بہتر ہے. نہیں کہا ذلت بھی اٹھانا پڑے اور جہنم سے بچنے کے لیے ذلت اٹھانا پڑے. جیسے سماج میں ہوتا ہے کہیں کہیں میری بیٹی میری بہن حجاب کر کے گئی، لوگ ذلیل کر رہے ہیں. ذلت اٹھانا پڑے مگر جہنم نہیں جانا ہے. داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہیں، اب ہے نہیں حالات لیکن بہانہ ہے. داڑھی موننے پہ لوگ تانازنی کر رہے ہیں، ملا ہو گیا مساق کوئی نہیں کرتا، اور تب تو فیشن میں آ گئی، اب بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مگر تمہیں ذلت بھی اٹھانا پڑے مگر جہنم نہیں جانا ہے. تو ایک پیغام درمیان میں آ گیا، وہ آپ کے حوالے کر دیا. حیات من الذلہ حسین کا دیا ہوا ایک نعرہ ہے. کم سے کم ایک مرتبہ اس نیت سے کہ ہم کہیں نہ نفس کے آگے ذلیل ہوں گے، نہ خواہشات کے آگے ذلیل ہوں گے، نہ رسم و رواج کے آگے ذلیل ہوں گے، نہ فرمائشوں کے آگے ذلیل ہوں گے. ہم کہیں ذلت نہیں اٹھائیں گے. ہم ذلت کو قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم حسین والے ہیں. حیات من الذلہ، حیات من الذلہ، حیات من الذلہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ صلوات. لبیک یا حسین کے بعد یہ نعرہ خود بخود آتا ہے. آپ کی ہر بات پہ سر تسلیم خم ہے، لہذا ہم ذلت بھی نہیں اٹھائیں گے، سر بھی جھکائیں گے تو بس اللہ کے سامنے جھکائیں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر.
پھر وہیں واپس آ جائیے. امام نے فرمایا حیات حیات حیات. گھڑی میں دیکھ رہا ہوں مولانا قاضی صاحب, جب ٹرین زیادہ لیٹ نہیں ہوتی, کم لیٹ ہوتی, لیکن لگتا ہے کہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, تب آدمی بار بار گھڑی دیکھتا ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد وآل محمد پر. امام کے اس کہنے کا مطلب کیا تھا؟ افسوس افسوس افسوس. عجیب, یہ تم کہہ رہے ہو ہمارے شیعہ ہمیں جاننے والے, اور کہہ رہے ہو کہ ہماری محبت میں تم جو جی چاہے کرو, بدکاری کرو. پھر اس کا اگلا جملہ سنیے امام کا. فرمایا, بہت قابل توجہ یہ بھی ہے, فرمایا سنو, اگر ہماری محبت کی وجہ سے, ہم سے محبت کی وجہ سے تمہیں گناہوں کی چھوٹ ملتی, ہماری دنیا میں ہی طریقے رائج ہیں, رشتوں پہ چھوٹ ملتی ہے. منسٹر صاحب کے بھانجے ہمارے کہلاتا ہی ہندوستان میں بھانجا بھتیجا واد. تو بھانجا بھتیجا واد چلتا ہے کہ یہ منسٹر صاحب کے بھانجے جا رہے ہیں, ان کو ٹول نہیں دینا ہے, بھتیجے جا رہے ہیں ان کو قانون سے اوپر. تو ہمارے رشتے چلتے ہیں, لیکن دین میں یہ رشتے نہیں چلتے. دین میں رشتے چلتے ہیں, مگر دین میں پابندی دین کے رشتے چلتے ہیں, پابندی شریعت کے رشتے چلتے ہیں. تو امام نے کہا کہ اگر ہماری محبت کی بنیاد پر تم کو ان گناہوں کو چھوٹ ملنے والی ہے, تو پھر اس سے پہلے اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ یہ چھوٹ ہمیں ملے. جو ہمارے نام پہ تم کو چھوٹ ملے گی, نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو, روزہ رکھو, واجب کرو, حرام سے بچو, کچھ نہ کرو, تم ہمارے والے ہو, لہذا تمہارے لیے گناہ معاف. تو جو چھوٹ ہمارے نام پہ تم کو ملنے والی ہے, وہ چھوٹ پہلے ہمیں ملنا چاہیے, اور ہمیں نہیں ملی تو تم کو کیسے ملے گی؟ تو اب چاہنے والے نے کہا مولا پھر آپ نے جو کہا ہے, سارا وقت آپ کے اس لیے لیا ہے, انشاءاللہ سوچیں گے آپ. یہ جو ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ علی والے ہیں جو جی چاہے کریں, جہنم تو جانا نہیں, جنت تو پکی ہے, ماتمی ہیں جو جی چاہے کریں, مودت والے ہیں جو جی چاہے کریں. وہ تصور, صحیح تصور کیا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, فیصلہ آپ خود کریں گے. مولا پھر یہ جو آپ نے کہا کہ ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو, پھر یہ آپ نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے وہ تو بتائیے. اب سنیے, اللہ کرے کہ اسی جملے سے جو روایت کا ترجمہ آپ بات تک پہنچ جائیں. امام نے فرمایا, ہم اس سے پہلے جملہ سن لیں. امام نے فرمایا ہم نے جو یہ کہا ہے کہ ہمیں مانو پھر جو جی چاہے کرو, اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں مانو پھر جو گناہ جی چاہے کرو. اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مانو پھر جو برائی جی چاہے کرو. اس سے ہمیں مراد یہ ہے کہ ہمیں مانو پھر جو نیکی جی چاہے کرو. ہمیں مانے بغیر, ہماری معرفت کے بغیر, ہم پر ایمان کے بغیر, ہماری محبت کے بغیر, ہماری مودت کے بغیر نمازیں پڑھو گے بیکار جائیں گی, روزے رکھو گے بیکار جائیں گے, حج کرو گے بیکار جائیں گے. ہمیں مانو نماز پڑھو کام آئے گی, ہمیں مانو روزہ رکھو کام آئے گا, ہمیں مانو عبادتیں کرو کام آئے گا, ہمیں چھوڑ کے سجدے ٹکریں بن جائیں گی, طواف چکر بن جائیں گے. ہمیں مان کے طواف کرو گے تو طواف بیت خدا بنے گا, چکر نہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بنے گا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ایک پہلو یہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں کسی دن بات پوری نہیں کر سکا تھا, ایک پہلو اور رہ گیا. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. میں نے خصائص حسینیہ جو اللہ نے حسین علیہ السلام کو خصوصیتیں عطا کی ہیں, اس سلسلے میں کہا تھا کہ اجابت الدعا تحت قبتہ, 4 چیزیں ہیں ان کی نسل میں: امامت, ان کی تربت میں شفاعت شفا, ان کے ظاہر جب زیارتیں نکلے جب تک گھر واپس نہ آئے اس کا جتنا وقت لگا اس کے وقت سے نہیں لیا جائے گا, الگ سے وقت ملے گا زندگی. اور چوتھی چیز تھی ان کے قبر پر جو قبہ بنا ہے, اور اس میں بھی اللہ کی گنجائشیں دیکھیے, قبے کے نیچے دعا. اب اگر قبہ چھوٹا بنا تھا تو ایریا چھوٹا رہ گیا, اور جیسے جیسے چاہنے والے بڑھیں گے قبے کا
وہ مربع میٹر کیا اس کا ایریا بڑھے گا، دعاؤں قبول ہونے کا ایریا بھی بڑھتا چلا جائے گا. یعنی جتنا تم ادھر جاؤ گے اتنا ہی تم فائدہ اٹھاؤ گے. تم وہاں لگاؤ گے، قبہ بڑا کر دو گے، تمہارا خود دعاؤں کے قبول ہونے کا ایریا بڑا ہو جائے گا. لیکن ایک الجھن میں نے اس دن آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کیا اور جگہیں دعا قبول ہونی ہے، کیا اور کہیں قبول نہیں ہوتی. بڑی علمی سی بات تھی. میں نے اس دن آپ کی خدمت میں بات شروع کی، یہاں تک پہنچایا تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کے علم میں ہے. ہم صدقہ دیں گے تو ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، زندہ رہیں گے، نہیں دیں گے تو مارے جائیں گے. یہ ہے قضا جو بدل جاتی ہے، صدقے سے بدل جائے، دعا سے بدل جائے. الدعاء یرد القضاء، دعا قضا کو بدل دیتی ہے. چینج ایبل جو فیصلہ ہے اس کو بدل دیتی ہے. اب اس کے بعد ہے قدر، تقدیر. تقدیر کا مطلب یہ نہیں جو میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ اللہ نے باندھ دیا کہ تو مر کے رہے گا ایکسیڈنٹ سے. نہیں، اس کے علم ہے کہ صدقہ نہیں دے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، مرے گا، تو وہی قضا قدر بھی بن گئی. تو قدر وہ ہے جو اب اس کے آگے چینج نہیں ہے. کسی عالم دین کو میں نے پڑھا، مجھے افسوس ان کا نام یاد نہیں رہ گیا، کسی بزرگ عالم دین ایران کے، میرے ذہن میں الجھن مسلسل تھی، انہوں نے حل کیا. ان کا حسین کے قبے کے قبر پر بنے قبے کے نیچے دعا قبول ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ کرے کہ میں پھر وہی بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ میں پہنچا سکوں آپ تک. قضا تو اس کی دعا سے بدلتی ہے، لیکن دعا کر کے بھی اولاد نہیں ملنی ہے. اللہ کے ہاں یہی ہے، نہیں ملنی. لیکن حسین کی قبر پر جا کے قبے کے نیچے دعا کرے گا تو اب یہ دعا قضا کو نہیں بدلے گی، اس کے لیے قدر کو بدل دے گی. اس کے لیے قدر کو بدل دے گی، یعنی آپ کی زبان میں اس کے مقدر کو بدل دے گی، اس کی تقدیر کو بدل دے گی. یہ صفت اللہ نے صرف حسین کی قبر پر دی ہے کہ وہاں جاؤ تو تمہارے مقدر بھی بدلے جا سکتے ہیں، تمہارے لیے تقدیر بھی بدلی جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. بس وقت نہیں ہے اور بات اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کل کی ایک شب اور بچی ہے جو کچھ گزارشات کی ہیں، ان کو سمیٹ کے کل آپ کی خدمت میں خلاصے کے طور پہ کچھ یاد دلانے کی کوشش کروں گا، ایک سمیٹ دوں گا کوشش کر کے، تاکہ جب یہاں سے جائیں تو ہمیں کچھ نوٹس اپنے ذہن میں لے کے جائیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جب بیٹھیں تو اگر اس نیت سے آئے ہیں کہ سیکھنے آئے ہیں دین، خوش ہونے نہیں آئے، تو پھر ہمارے پاس نوٹس کے لیے یا کاغذ قلم ہو یا موبائل پہ نوٹس ہوں جن پہ ہم پوائنٹس نوٹ کریں. اور جو نہیں ہمارے بچے آ سکے یا گھر والے، ان کو جا کے بتائیں کہ ہم آج یہ اچھا سیکھ کے آئے ہیں اور یہ سیرت تربیت کی معصومہ نے سکھائی ہے. امام حسن مجتبی مسجد میں گئے، واپس آتے تھے تو بابا کا خطبہ، نانا کا خطبہ سناتے تھے. حضور نے جو کہا مینوان سنا دیتے تھے، لیکن ایسے نہیں سناتے تھے. زہرا پوچھتی تھی آج کیا سیکھ کے آئے ہو؟ تو یہ سلیقہ ماں کو سکھایا ہے کہ بچہ باہر سے واپس آئے اسکول سے، پارک سے کھیل کے، تو پوچھ لو کیا سیکھ کے آئے. اگر کوئی خراب چیز سیکھ کے آیا ہے تو اس کو سمجھاؤ بیٹا بری بات ہے. کوئی اچھی چیز سیکھ کے آیا، کوئی دعا سیکھ کے آیا ہے، کوئی اچھا نوحہ سیکھ کے آیا ہے، تو اس سے کہو بیٹا شابش اور سیکھو. یہ تربیت کا ایک حصہ بتایا گیا. بہرحال آج 8 کا دن گزر گیا، 9 کی شب آ گئی، کل عاشور کی شب ہے. عاشور کی شب کے اپنے مصائب ہیں، عاشور کی شب کے اپنے تذکرے ہیں. لیکن آج کی شب عام طور پر اس شہید کا تذکرہ ہوتا ہے جو شہداء کی فہرست میں وہ آخری شہید ہے جو خود سے میدان میں گیا ہے. اس کے بعد جو اس کے بعد کا شہید ہے وہ تو اتنا کم سن مجاہد تھا کہ جس کو حسین لے کے گود میں گئے تھے. آپ ہم سب جانتے ہیں آج کی شب میں حضرت علی اکبر کے مصیبت کا، مصائب کا اور شہادت تذکرہ ہوتا ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی خصوصیتوں میں خصوصیت یہ تھی کہ آپ کا ایک لقب ہے شبیہ پیغمبر، اور یہ ہم نے آپ نے نام نہیں رکھا ہے. خود حسین نے جب رخصت کیا تھا تو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا تھا پروردگار گواہ رہنا
اب قربانی کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اور ان دشمنوں کے مقابلے کے لیے میں اسے میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں تیرے پیغمبر سے بہت ملتا جلتا تھا۔ اور جب میرا دل بے چین ہوتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کر لوں تو میں اپنے اس بچے کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ وہ اکبر ظاہر ہے کہ جوان ہیں، رگوں میں خون ہے، عباس کے شاگرد ہیں، بابا صبح سے زخم پہ زخم کھا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک جنازہ آ رہا ہے، مگر مطیع ہیں اپنے امام کے، منتظر ہیں کہ مجھے کب اجازت ملے، اور جب آتے ہیں تو حسین اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ جب عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی لے کے آ گئے تو اکبر پھر آئے، بابا اب تو اجازت دے دیجئے مقتل میں جانے کی، میدان میں جانے کی۔ اب حسین روکے تو کیا کہہ کے روکے؟ میں نے جملہ آپ سے ایک دن کہا ہے کہ لگتا ہے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جو اپنے تھے ان کو دیر میں موت کے حوالے کیا اور جو دوسرے تھے تھوڑا فاصلے مجاہد انصار ان کو پہلے بھیجا، مگر نہیں، کربلا میں جو جلدی شہید ہو گیا، زخموں سے جلدی بچ گیا، دھوپ سے جلدی بچ گیا، پیاس سے جلدی نجات پا گیا، جو دیر تک جیا اس نے زیادہ مصیبتیں اٹھائیں، جو حسین سے جتنا زیادہ قریب تھا اتنا ہی آخر میں حسین نے اسے میدان وغا میں بھیجا ہے۔ کہا بابا اجازت دیجئے۔ اب حسین کیا کہیں؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے مگر مجھ سے پہلے اپنی پھوپھی سے جا کے اجازت لو جس نے تمہیں پالا ہے۔ بعض روایت کے مطابق جو معتبر بھی ہیں، جناب ام لیلہ نہیں تھی دنیا میں اور اکبر کے بچپن میں ہی ان دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں، ماں کے بعد پھوپھی نے پالا تھا، جناب علی اکبر کو پھوپھی اماں نے پالا تھا، کلیجے سے لگا کے پالا تھا کہ تم کو تو زینب نے پالا ہے، جاؤ ان سے اجازت لو۔ آئے، سر جھکا کے کھڑے ہوئے، زینب نے کہا کیا ہے بیٹا؟ اب میں یہ زبان حال جو حال محسوس ہو رہا ہوں آپ سے کر رہا ہوں، کیا ہے بات ہے بیٹا؟ کہ پھوپھی اماں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ کہ بیٹا کیا تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تمہیں موت کے حوالے کر دو؟ اکبر نے عجیب بات کہی، کہا ٹھیک ہے پھوپھی اماں مجھے اجازت نہ دیجیے تو پھر بابا حسین جائے گا، کلیجے کے ٹکڑا ہے، اتنا عزیز ہے کہ انہوں نے محمد کو بھیجا سجا کے جاؤ، اتنا عزیز ہے کہ بیٹا تمہیں کیسے اس دن کے لیے پالا تھا؟ مگر جیسے کہا بابا جائیں گے، پھر تو کہا نہیں، اگر تمہیں دیکھ کے میرے بھیا حسین کی زندگی کچھ لمحوں کی بڑھ سکتی ہے تو تمہیں بھی قربان کرنے پہ تیار ہوں۔ اجازت مل گئی، بڑا دشوار مرحلہ تھا، اکبر خیمے سے نکلنے لگے، ایک ایک بی بی سے رخصت ہوئے۔ اب ہم سب جانتے ایک جملہ ہمیشہ سنتے ہیں تاریخ کا کہ دو جملے ہیں، اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو پردہ اٹھتا تھا، اکبر نکلنے لگتے تھے پھر پردہ گر جاتا تھا، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ اکبر جب خیمے سے نکلے تو ویسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ ہم نے آپ نے منظر دیکھا ہے کہ جنازہ گھر کے اندر رکھا ہوتا ہے، خواتین، بیویاں، ماں، بہن، بھتیجی، بیٹی سب ہوتے ہیں، لیکن جب جنازہ نکلنے لگتا ہے تو مرد تو لے کے جاتے قبرستان تک جائیں گے مگر بیویاں گھر میں رہ جاتی، لہذا بے حد دردناک منظر ہوتا ہے جب بیٹیاں دھاڑ مار کے روتی ہے، بہنیں روتی ہے، ماں روتی ہے، بہن روتی ہے۔ علی اکبر جب خیمے سے نکل رہے تھے تو ظالموں نے، سپاہیوں نے، یزید کے مورخ نے لکھا ہے کہ ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، یعنی وہ داڑے مار مار کے رونے کی آوازیں جس میں زینب کی آواز بھی شامل ہے، ام رباب کی آواز بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ام کلثوم بھی رو رہی ہیں، سکینہ بھی رو رہی ہے، فاطمہ بھی رو رہی ہے، اور بار بار پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ حالات کیا کہہ رہے ہیں؟ اکبر نے پردہ اٹھا کے نکلنا چاہا، ایک مرتبہ پھوپھی آئی، ایک بار اور کے لہجے سے لگ جا بیٹا، پھر لگنا چاہا، ماں آئی، ایک بار اور کے لہجے سے لگ جا بیٹا، چلنے لگی، پھر ننھی سی بہن لپٹ گئی، ایک بار بھیا اور کے لہجے سے لگا لو۔ اکبر رخصت ہوئے، خیموں سے نکل کے آئے، بابا سب سے اجازت لے لی، پھوپھی اماں سے اجازت لے لی، سب سے رخصت ہو گئے، آ گئے، بابا اب جانے دو۔ حسین نے خود بازو پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا اور پھر اٹھا کے وہی فریاد کی کہ میرے پروردگار گواہ رہنا،
اب اسے بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت اور ہر چیز میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ اکبر کو مشکل سے اجازت ملی ہے، پوری تیزی سے گھوڑے کا دوڑایا، مگر جب گھوڑے کو دوڑایا تو ایک دم سے ایسی آواز کانوں میں آئی جیسے کوئی گر پڑا ہو۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین سے خاک جاتا اٹھ رہا ہے۔ ارے بابا یہ زحمت کیوں کی، یہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے، ارے تم باپ نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا، بس اتنا کرو کہ جب تک دکھائی تو مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہنا۔ اکبر رخصت ہو کے گئے، لڑے، لاشوں کے انبار لگا دیے، دشمن کو پسپا کر دیا، مگر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ رکے اور واپس حسین کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا بابا بہت پیاس لگی ہے، پانی مل جاتا۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہم اتنی دور سے مصیبتوں کے سننے والے جانتے ہیں کہ حسین کے پاس پانی نہیں ہے، تو کیا اکبر کو پتا نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے؟ پھر اکبر یہ پانی مانگنے کیوں آئے ہیں؟ یہ پانی مانگنے نہیں آئے ہیں، یہ پیاس کی شدت میں بتانے آئے ہیں کہ میں جوان اکبر ہو کے اس کے بعد جنگ لڑ کے بھی جتنا پیاسا ہوں میرا بابا اس سے زیادہ پیاسا ہے۔ اکبر نے کہا پانی مل جاتا، کہا بیٹا پانی نہیں ہے، اپنی زبان میرے دہن میں ڈالو شاید کچھ راحت مل جائے۔ اکبر نے زبان بابا کے ذہن میں ڈالی اور فوراً باہر کھینچ لی، بابا آپ کا تو منہ مجھ سے آدھا خشک ہے، آپ کی زبان پہ تو شدت عطش سے کانٹے پڑ گئے ہیں۔ کیوں؟ حسین تو 5 محرم سے پیاسے ہیں۔ زبان باہر کھینچ لی، دوبارہ اجازت لی، لڑنے آئے، پھر سروں سے تنوں سے اڑنے لگے، چاروں طرف تلوار بجلی کی طرح چمک رہی ہے۔ ابن سعد نے آخر کہا یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ حسین کا فرزند ہے، یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ ایسے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اسے دھوکہ دے کے مارنا پڑے گا۔ ایک جگہ ایک ظالم ایک جھاڑی کے پیچھے نیزہ لے کے چھپ گیا، ایک رسالے نے اکبر پہ حملہ کیا، اکبر نے جوانی کے پورے جوش میں پوری طاقت سے گھوڑا دوڑایا، حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، ادھر سے پوری طاقت سے اکبر دوڑتے ہوئے بڑھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے بڑھے، اور ادھر سے پوری طاقت سے ظالم نے نیزہ مارا، نیزے کی انی نے کلیجے میں پسلیوں کے درمیان جگہ بنائی، کلیجے میں جا کے رک گئی۔ اب جو گھبرا کے ظالم نے نیزہ کھینچا تو نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی۔ اکبر گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور چاہا کہ خیمے تک پہنچ جائیں، بابا کو آنا پڑے۔ گلے میں باہیں ڈال کے جو اکبر نے گھوڑے کو خیمے کی طرف موڑا تو جدھر سے گزرے تلواریں ان کے جسم پہ پڑتی رہی۔ روایت کے فکر ہے قطعو ہو اربن اربا، ارے زندگی میں ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ جو ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ کلیجے سے حسین لگا کے چلے تو پیر زمین پہ خط کھینچ رہے تھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ظالموں نے قاسم کو زندگی میں گھوڑوں سے پامال کر دیا تھا، ویسے ہی اکبر کا جسم زندگی میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اکبر زمین پر گر پڑے، آواز دی بابا آخری سلام۔ حسین نے کمر تو پکڑے تھے، جھکی ہوئی کمر سے آگے بڑھے، آواز دی یا علی یا علی یا علی، ارے شاید نجف کے علی کو پکارتے ہیں، بابا بازو پکڑ کے جوان بیٹے تک پہنچا دو۔ کربلا کے علی کو پکارتے ہیں، بیٹا تمہاری شب خبر نے میری آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے، آواز دو، آواز کے سہارے پہنچ جائیں۔ حسین کمر پکڑے ہوئے چلے، دور سے کیا کیا منظر دیکھے، زمین پر ایڑیوں کے رگڑنے کے نشان دیکھے، اور قریب آئے تو کرتے میں خون دیکھا، اور قریب آئے تو سینے میں زخم دیکھا، اور قریب آگے بیٹھے تو زخم کے اندر برچھی کی انی دیکھی۔ سرگود میں لے کے بیٹھے، بیٹا کیا حال ہے؟ کہ بابا دادا جام کوثر لیے کھڑے ہوئے ہیں، بابا وہ زندگی کی آخری لمحات ہیں، بابا آپ جانتے ہیں میں جوان ہوں، زمانے کی موت سخت ہوتی ہے، مگر کلیجے میں برچھی کی انی لگی ہے، یہ برچھی نکل جاتی تو کچھ چین مل جاتا۔ حسین نے ایک امتحان اور دیا، ارے یا علی کے علی اکبر کے کلیجے سے جو برچھی کھینے سے برچھی کھینچی تو ساتھ میں کلیجہ نکل آیا۔ جوان بیٹے نے دم توڑ دیا، بوڑھے باپ نے اٹھایا مگر ٹکڑے ٹکڑے جسم ہل نہ سکا۔ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کی لاش
لے چلو۔ علی اکبر جوان کا لاشا خیمہ میں پہنچا، ماتم شروع ہو گیا، واہ اکبرا واہ علیہ واہ حسینہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین